آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی المرتضیٰ کڑیل جوان ہو گئے، آپ نے فرمایا علی ایک بات بتاؤ کہ جب تمہاری ولادت ہوئی تھی 3 دن تک تم نے آنکھ نہیں کھولی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عالم ارواح میں اپنے رب سے وعدہ لیا تھا کہ میں جب بھی دنیا میں جاؤں اور میں جب سب سے پہلے آنکھ کھولوں تو میرے سامنے سب سے پہلے نظر آنے والی چیز چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تو وہ بچہ تھا، ابھی کوئی سن شعور نہیں ہے۔ جو بچہ 1-2 دن کا اس کے پاس کیا شعور ہے؟ اسے کس نے بتایا تھا کہ علی ابھی آنکھ نہیں کھولنی، ابھی بیت اللہ کی دیواریں ہیں، ابھی علی آنکھ نہیں کھولنی، ابھی آپ کے گھر کے در و دیوار کے مناظر ہیں، علی ابھی آنکھ نہیں کھولنی، ابھی آپ کی ماں کی گود ہے، آپ کے والد ابو طالب کا ماحول ہے۔ اس کم سن 1-2 دن کی عمر کے بچے کو کس نے بتایا کہ اب آنکھ کھول، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے؟ ولادت ہو جاتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا ابو طالب کے اس بوجھ کو، اہل و عیال کا جو بوجھ تھا، اس کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، چاچا یہ اپنا بچہ مجھے دے دو، اس کی پرورش میں کرتا ہوں، یہ میری کفالت میں رہے گا۔ کہ آپ کو علم میں ہے کہ ابو طالب کے بھی بہت بڑے احسان ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، بہت سے احسان ہیں، قصیدے لکھے ہیں انہوں نے، شان بیان کی ہیں، سفر حضر میں خیال کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا ہاتھ بٹاتے رہتے تھے، آپ ان کی بھی بکریاں چراتے رہتے تھے، خیال کرتے تھے۔ تو جب یہ بچہ آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مانگ کر لے لیا یہ بچہ۔ تو جب وہ گھر میں لے آئے، پرورش ہوتی رہی۔ یہ کوئی عام انسان کے گھر کی پرورش نہیں تھی، یہ سید الانبیاء کے گھر میں رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات کو دیکھا، چلنے کے انداز کو دیکھا۔ بچہ گھر والوں کی عادت پکڑتا ہے، جیسے گھر والے سوتے جاگتے ہیں بچہ ویسے اٹھتا بیٹھتا ہے، چلنے کے، بولنے کے، کھانے پینے کے وہ انداز ہوتے ہیں جو گھر کے سربراہ کرتے ہیں۔ جس طرح تو جس نے ساری کائنات کو سبق پڑھانا تھا، اسی ذات نے علی المرتضیٰ کو بھی سکھانا تھا کہ بولنے کے انداز کیا ہیں، بیٹھنے کے انداز کیا ہیں، چلنے پھرنے کے انداز کیا ہیں، انداز گفتگو کیسا ہے، انداز تبسم کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ایک مضبوط بنیادوں پر بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے ہم علی الاعلان اور علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی پرورش بھی حضور کے گھر میں ہوئی ہے تو وہ بت پرستی کب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے شرک جیسی لعنت سے محفوظ اور معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن سے چونکہ پرورش حضور کی گود میں پائی تھی، اس وجہ سے ان کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کبھی کسی بت کے قریب سے گزرے ہو، کبھی کسی مشرکانہ رسومات کے قریب سے گزرے ہوں۔ تو اس طرح پرورش ہوتی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، 8 سال کی ہو گئی۔ تو ایک دن 8 سال کا بچہ کبھی کبھی رات کو اٹھتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے 8 سال کا بچہ۔ تو ایک دن
حضرت علی المرتضیٰ 8 سال کی عمر میں رات کو اٹھے تو دیکھا حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا فرما رہے ہیں، نماز تہجد نوافل میں مشغول ہے۔ یہ بچہ بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ جب نماز سے فراغت حاصل ہو گئی تو اس بچے نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اپنے رب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ نے دین کے وہ اصول بتائے کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ نے پوری نسل آدم کے لیے مجھ پر اتارا ہے، اور کامیاب ہوگا وہ انسان جو اس دین کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے تم بھی کلمہ پڑھ لو، تم بھی کلمہ پڑھ لو، 8 سال کی عمر ہے۔ تو اس بچے کے منہ سے نکل گیا کہ میں اپنے والد سے پوچھ لوں، ابو طالب سے پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا والد سے پوچھ لینا، لیکن اس بات کو مخفی رکھنا کہ ابھی ابتدا ہے، ابھی ابتدا ہے۔ والد سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کانوں کے راستے سے دل پر گزری تھی۔ رات گزری، ابھی صبح کا اندھیرا باقی تھا، سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ علی المرتضیٰ کے دل میں جو اللہ نے رات کو ایمان راسخ کیا تھا، صبح صبح علی المرتضیٰ نے اس کا اظہار کر دیا اور مشرف با اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ 8 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلا مسلم، ایمان لے آنے والے، عقیدہ توحید اور رسالت کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور جوانوں میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور خواتین میں سے حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ ان کو اولیت اور السابقون الاولون کا ٹائٹل قرآن مجید نے دیا ہے۔ اس طرح یہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ ہے آپ کے اسلام لانے کا مختصر واقعہ۔